آج لاہور بیپٹسٹ چرچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں۔ یہ اہل شرک کا ادارہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری باتوں سے تکلیف ہے تو بتائیے، طارق جمیل صاحب اس اہل شرک کے مجمع سے خطاب کر رہے، ان کے لیے قبولیت کی دعائیں کر رہے، مؤسسین کے لیے دعائیں کر رہے، یہ کہاں کی توحید ہے؟ اہل توحید کے پاس جایا کرتے ہیں، اہل شرک کے پاس جایا کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ میلاد النبی کے نام پر بدعات پھیلانے والوں کا، معاشرے کے اندر شرک پھیلانے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کو طاہر القادری اور طارق جمیل صاحب کی زبان سے سنوایا۔ پاکستان کا ایک شہر ہے چکوال، اس کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام دھرابی ہے۔ اس گاؤں میں تنویر عطاری، مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت کے ایک شخص، اس نے 12 ربیع الاول کی رات کو یہ اعلان کیا کہ ہمارے گھر میں نعلین مبارک آویزہ ہو چکا ہے۔ گھر میں روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، اچانک پورا گھر نور سے جگمگا اٹھا، خوشبو آنے لگی، اور اس رات جس نے بھی اس نعلین مبارک کی زیارت کی، روشنی کی حالت اور خوشبو کی حالت میں ہوئی۔ تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا ہے شاید میرے گھر کوئی میلاد وغیرہ ہے، تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا، آج کل موبائل کا نیٹ ورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی۔ بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمع غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا۔ اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے۔ پوری لائٹ گھر میں، رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی۔ 12 ربیع نور شریف کو آسمان پہ بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا عکس، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک لوگوں نے بالکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی ہوئی دیکھی۔ کئی لوگ تو باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے۔ یہ معجزہ عاشق رسول محمد تنویر عطاری کے گھر 12 ربیع الاول 27/2/2010 کو مغرب کے وقت ہوا۔ تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، تیری حسرت۔ جو ہی یہ خبر 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 نشر ہوئی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے اپنی گاڑیوں پہ، ویگنوں میں میلے کی شکل اختیار کر گئے، اور پورے پاکستان کی اکثریت، ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اب یہ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، اب انہیں اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ اب ڈر یہ کہ لوگ اگر زیادہ آ گئے تو یہ جو نشان ہم نے بنایا ہے 2 نمبر، تو یہ مٹ جائے گا۔ یہ مٹ جائے گا تو دکانداری ختم ہو جائے گی۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سی ڈی میں جو لوگ اس نعلین مبارک کی زیارت کے لیے آنا چاہ رہے، اتنی شدت سے میں نے کسی ملک کی پولیس کو ڈنڈے برساتے نہیں دیکھا جتنے اس تنویر عطاری کے گھر کے اندر اس نعلین مبارک کی زیارت کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے۔ بڑے بڑے سوٹے اور ڈنڈے ان کی کمروں میں پڑ رہے، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے کوٹ لو جنہ کوٹنا سن ویکھتے لین دیو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں۔ حقائق کیا ہیں، اس نعلین مبارک کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندھی عقیدت، اندھی محبت، بغیر علم کے، بغیر شرعی نصوص کے جو ہلاک طبقہ، وہ کہتے ہیں جتنا مارنا ہے مار لو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب لوگ ٹولیوں کی شکل میں آئے، ایک ٹیلی ویژن کے نمائندے نے وہاں آ کر ان کا انٹرویو کیا،
آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا بالکل, آپ صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور جو باتیں ہم کر رہے, جو کام ہم کر رہے, آپ وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیا بلیو کرتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تھے؟ جی بالکل بلیو کرتے ہیں. آپ صرف زمین پہ نہیں, آپ ہر جگہ آپ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم اس وقت سب سن رہے ہیں. آپ کو یہ بلیو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ہر جگہ؟ جی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پہ نہیں, صرف چکوال اور دھرابی میں نہیں, بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, نبی ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں, موجود بھی ہے. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, جب نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے تو دھرابی میں ہی گاؤں میں یہ قدم مبارک کیوں لگا؟ آپ تو پہلے سے یہاں بھی ہیں, چکوال میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, پاکستان پوری زمین پر ہیں, پھر اس قدم کی زیارت کے لیے اتنا رش کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے. ان سے کوئی پوچھے اگر نبی ہر جگہ موجود ہے, پوری دنیا میں نبی ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, تبوک کا سفر ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, آپ تو پہلے سے ہی تبوک میں حاضر موجود تھے, پھر یہ سفر کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے, حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روکا, آپ واپس آئے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ آپ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے, گئے کیوں؟ واپس کیوں آئے؟ آپ تو پہلے ہی مدینہ میں بھی تھے اور تبوک میں بھی تھے. اگر نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا یا نہیں؟ قرآن نے بیان کیا. مکہ سے چلے, بیت المقدس میں پہنچے, کیوں پہنچے؟ جیسے آپ پہلے مکہ میں تھے ویسے ہی بیت المقدس میں بھی تھے, ویسے ہی آسمانوں پر بھی تھے. ارے قرآن حکیم کی آیات کو دیکھو, کچھ آیات مکی ہیں, کچھ آیات مدنی ہے. مکی آیات وہ جب آپ مکہ میں اس کے قرب و جوار میں تھے اور نازل ہوئی, مدنی آیات وہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے. تو یہ مکی اور مدنی کی یہ تفسیر کیوں ہے؟ آپ تو ہر وقت ہر جگہ ہی موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے؟ تو کہنے لگا جب نعلین مبارک کا نشان لگا ہے, تشریف لائے ہیں تو نشان لگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عقل کے مطابق وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پہ تشریف لائے تھے؟ جب ان کا پاؤں کا اس کا نشان آیا نا, ان کی نالین کا, تو وہ خود آئے ہیں تب ہی آئے ہیں نا. آپ کوئی ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائے تو نشان لگا, یہ تو ایک لگا ہے, دوسرا قدم کہاں ہے؟ وہ ایک قدم ہے, دوسرا نہیں ہے. اگر آپ تشریف لائے, امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک جوتی میں چلنے سے منع کیا ہے نا, تم میں سے کوئی ایک جوتی پہ نہ چلے, اور یہ آپ کا ایک قدم مبارک ہے, دوسرا کہاں ہے؟ کہتا جی وہ بنان لگے بھول گئے سا, ایک کو بنایا سی. اگر یہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یہ نعلین مبارک آپ کا ہے, یہ تو ایک ہے, دوسرا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم پہ آپ نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہیں یا دو ہیں, کیونکہ وہ اصلی ہیں, کیونکہ وہ اصلی ہیں تو دو ہیں. اور یہ میڈن دھرابی ہے تو لہذا ایک بنا, اور یہ بھول گئے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہے دوسرا کہاں؟ تیسرا کہتا میں پنڈی سے آیا ہوں. کہا یہ واقعی نبی کا قدم ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں, کیا دلیل ہے؟ کہا جب میں نے نالین مبارک پر ہاتھ لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. میں نے دوسری زمین پہ ہاتھ لگایا, وہاں کسی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. کی سچائی کے بارے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ, شکر. کہاں سے آئے آپ؟ پنڈی سے. آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی بنسبت کے یہاں پہ نبی پاک کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے. ہاں جی. آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ جی بالکل دیکھا. کیا دکھائی دیا آپ کو؟ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے. کیسے؟ مثلاً کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہی ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو
اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں، دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے